اگلے دن صبح اس کی فجر کے ٹائم پر آنکھ کھلی، وضو کر کے جائے نماز ڈھونڈی جو کہ پاس ہی رائٹنگ ٹیبل کے نیچے والے خانے میں اسے پڑی ہوئی نظر آئی۔ نماز پڑھ کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے۔ باہر سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو وہ دل میں ہمت جمع کرتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ زمان ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خڑوس کہیں کا۔ حالہ کو اس سے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھتی۔ وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی کہ ضامن گلاس میں جوس لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اب اتنا بھی بے مروت نہیں، اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کر گھٹا گھٹ جوس چڑھاتے دیکھا، اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ یہاں جتنے بھی دن رہنا ہے اپنی خدمت آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں۔ کچن سامنے ہے، خود اٹھیں اور خود بنائیں۔ گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کو خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال آیا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر وہ غالباً جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کیا ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا۔ دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے وہ ناشتہ بنانے لگی۔ پھر کچھ سوچتے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا۔ فروزن پراٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے صبح پراٹھے کھاتے ہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے پراٹھے بھی گرم کر لیے۔ ابھی وہ یہ سب کر کے اور جوس کے برتن دھو کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ اسفند ضامن سے پہلے جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ حالہ نے اندازہ لگایا، واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے، بھائی کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آ گئے ہم؟ آملیٹ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسخرہ پن چھوڑو، ناشتہ کرو اور جلدی نکلو، سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے۔ انہیں جوکنگ کے دوران باس کی کال آ گئی، کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ تھی۔ السلام علیکم۔ حالہ کو اسفند کی خوش مزاجی سے تھوڑی سی تقویت ملی تو اسے کچن کی جانب آتا دیکھ کر اس نے جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ، آؤ ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ ضامن چینج کرنے اندر چلا گیا اور اسفند خوش اخلاقی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آیا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آجا یار، اسفند نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو، ضامن بے مروتی سے کہتا کچن کی جانب چلا گیا اور سیب نکال کر کھانے لگا۔ حالانکہ ضامن خود پراٹھے لاتا تھا اور شوق سے کھاتا بھی تھا۔ اسفند نے اس کی اس حرکت پر یکدم حالہ کو دیکھا، جس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ ضامن کے اس انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی۔ اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے، سو آئی ہیو ٹو گو۔ اتنے مزیدار ناشتے کے لیے تھینک یو۔ اسفند نے ضامن کے رویے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پلیزر بھائی، حالہ نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ضامن نے بڑے غور سے بھائی بہن کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا۔ سسٹر، ہم باہر سے لاک کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں موجودگی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ابھی۔ دوپہر میں سامیہ آپ کے پاس آ جائے گی،
اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی ہے۔ لینڈ لائن ہے لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا۔ کوئی ایشو ہو تو مجھے یا ضامن کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ نکلنے سے پہلے اسفند اس کے قریب آیا جو صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسفند نے ضروری ہدایات دیتے ہوئے ایک پیپر دیا جس پر ان دونوں کے نمبر لکھے تھے۔ ضامن پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حالہ نے سر ہلاتے اسے سب ہدایات سنی۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں، ہمارے رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتے ہی اسفند نے کہا، اس لیکچر کا مقصد؟ ضامن نے حیرت سے اسفند کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنے بچے نہیں ہو کہ سمجھ نہ آئے۔ وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کر آئی ہے تو تمہیں اسے مجبوراً رکھنا بھی پڑ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہر عمل سے جتایا جائے۔ پراٹھے آئی تھنک تم بہت ہی شوق سے لاتے اور کھاتے بھی ہو۔ اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تمہاری شان میں۔ اگر آج کوئی مجبور ہے اور ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہیں تو ہمیں اس خوش قسمتی میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے اور نہ اس کی بدقسمتی میں اس کا کوئی قصور۔ جینڈر ڈسکریمنیشن سے بالا تر ہو کر سوچو کہ وہ ایک انسان بھی ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچ جاؤ، ریزرو رہو، روڈ نہیں۔ اسفند شاید سال میں ایک مرتبہ ہی اتنا سنجیدہ ہوتا تھا، اور جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر ضامن کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اب بھی ضامن کو یہی بہتر لگا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ضامن کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی کو جلد مان لیتا تھا اور عملاً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ 2 بجے کے قریب فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ حالہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ سمیہ آ گئی۔ ہیلو کیوٹ لیڈی۔ سمیہ کے دوستانہ رویے نے اسے بہت ڈھارس دی، نہیں تو صبح والے ضامن کے رویے پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنے کا شدت سے سوچ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا کر رہی تھی؟ سامیہ اس سے مل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کچھ پکا لوں کیا میں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں، چلو مل کر کچھ پکاتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے چکن نکالا، نوڈلز، چاول سب موجود تھا۔ حالہ نے سنگاپورین رائس کا آئیڈیا دیا جو دونوں نے جھٹ پٹ بنا لیا۔ سمیہ، کیا تم میرے لیے کوئی جگہ ارینج کر سکتی ہو؟ آئی نو میں نے تم سب کو بہت پریشان کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے سمیہ کو کہا جب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ رات تک تو میں سب سیٹ کر کے گئی تھی۔ کیا اسفند نے کچھ کہا ہے؟ سمیہ اس کی شرارتی طبیعت سے واقف تھی، سو جھٹ سے پوچھا۔ ارے نہیں، اسفند بھائی تو بہت ہی اچھے ہیں، وہ جلدی سے
کلیئر کرنے کے لیے بولی، تو پھر ضامن؟ اب کی بار حالہ نے خاموشی سے بس سر جھکا دیا۔ ارے یار، اس کی بات کو سیریس مت لو، انفیکٹ وہ لڑکیوں سے الرجک ہے۔ میرے ساتھ بھی صرف اسی لیے فرینک ہے کیونکہ مجھ میں لڑکیوں والے گٹس نہیں۔ تم اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو، اور ویسے بھی جیسے ہی سر کو پتہ چلے گا وہ تمہارا خود ہی بندوبست کر دیں گے۔ ڈونٹ وری۔ سمیہ کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اویس عالم، جو کہ ان کے باس تھے، انہوں نے اسفند اور ضامن کو روک لیا۔ ہاں بھائی، کس لڑکی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا۔ اسفند سے تھا اور نظریں ضامن پر تھیں۔ اسفند اور ضامن دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اسفند نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ اس کے ڈیٹا سے متعلق انفارمیشن تم نے سمیہ سے لے کر اپنے پاس سیو کر لی ہے؟ جی سر، اسفند تیزی سے بولا۔ دین واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ شو اٹ ٹو می۔ ان کا ٹھنڈا دھیما لہجہ بھی کبھی کبھار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا تھا۔ اسفند نے جلدی سے ڈیٹا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اس کے باپ کا نام اور پوزیشن نے انہیں اچھا خاصا چونکایا تھا، مگر انہوں نے ان دونوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اوکے، ناؤ واٹ یو وانٹ؟ انہوں نے براہ راست ضامن سے پوچھا۔ واٹ ایور یو ول ڈیسائڈ وی ول پرسیو اٹ۔ آر یو شیور؟ انہوں نے جانچتی نظر سے ضامن کو دیکھا، جو ان کے عزیز ترین دوست عاصم ملک کی اولاد تھا، اور انہیں یہ اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ ان کے ہر حکم کو ماننے والا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اوکے دین اٹس بیٹر ٹو کیپ ہر ود یو فار سم ٹائم۔ اوکے سر، دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مصافحہ کر کے باہر نکل آئے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے، جہاں سمیہ ان کے منتظر تھی۔ منتظر تو حالہ بھی تھی۔ آخر ان کا جو کوئی بھی باس تھا، ان دونوں نے آج اس سے حالہ کے متعلق بات کرنی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کس طرح ان کا وہ باس حالہ کا کہیں اور بندوبست کروا دے اور اس خڑوس سے ضامن سے اس کی جان چھٹے، مگر قسمت ابھی اس پر اتنی بھی مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی سلام دعا کے بعد سمیہ نے پوچھا، تو پھر بات ہوئی تم دونوں کی سر سے؟ کچھ کھانا کھانے کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دیں؟ ضامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ سمیہ کی بے صبری پر اس پر چڑھ دوڑا۔ پیچھے سے اسفند نے ہاتھ جوڑ کر سمیہ کو خاموش ہونے کا کہا۔ یار تو فریش ہو کر آ، سمیہ کچھ پکایا ہے تو جلدی سے رکھو۔ اسفند نے فوراً دونوں کو ادھر ادھر کیا، ورنہ تو جنگ چھڑ جانی تھی۔ ضامن فوراً بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کے جاتے ہی اسفند نے سمیہ کو ڈانٹا۔ وہ تو شکر تھا کہ حالہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، نہیں تو وہ پھر سے دل برداشتہ ہو جاتی۔ تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے حالہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے فی الحال اسے یہیں رکھنے کا کہا ہے، اسی لیے تو اس کا موڈ آف ہے۔ اسفند نے تفصیل بتاتے ہوئے ضامن کے خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ چلو جی، حالہ بیچاری کا نصیب۔
وہ ضامن کے ایٹیٹیوڈ سے کافی ٹینس تھی۔ ہاں، میں نے اسے سمجھایا تھا، صبح ہوپ فلی اب وہ انسان بن کر رہے گا۔ دونوں کھانا لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر رکھتے باتیں بھی کر رہے تھے۔ شکر کے ضامن نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد سمیہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی حالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی جہاں وہ رات میں ٹھہری تھی۔ اسفند چائے بنا کر نوک کر کے اس کے کمرے میں دینے آیا۔ بھائی، آپ نے چائے کیوں بنائی؟ مجھے کہہ دیتے۔ حالہ کو اس کے ہاتھ سے چائے لیتے بہت عجیب لگا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم شروع سے ہی ہاسٹلز میں رہے ہیں، سو ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت ہے، لیکن جب تک اب میں یہاں ہوں آپ لوگ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اوکے اوکے، اس نے اتنے مان سے کہا کہ اسے مانتے ہی بنی، اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ ضامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی، اسفند کے تھرو اس کی چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ ضامن کو چونکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شکر ہی کرتا تھا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرتی۔